أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک آیت اور ایک حدیث پاک پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ اسی آیت کریمہ اور اسی حدیث مبارک کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. ایک تو پہلی بات آیت سے متعلق اور دوسری بات حدیث کے متعلق بتانی ہے. آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ آیت میں کہا گیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو پھر جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو. اگر علم نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ پہلا تو یہی ہے کہ آدمی علم حاصل کرے. پہلا آپشن یہی ہے کہ آدمی کیا کرے؟ خود علم حاصل کرے. اور اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو پھر آدمی کیا کرے؟ اس سے پوچھے جو جانکار ہے، جو جانتا ہے، اس سے جا کر کے پوچھ لیا کرے. ایسا نہ اگر ایک بات آدمی سنتا ہے اور سننے کے بعد اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے. بہت ساری مرتبہ آدمی کو شبہ ہونے لگتا ہے اور قرآن کی کسی آیت یا حدیث کی کسی حدیث کے بارے میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کے بارے میں اگر کسی کو شک شبہ ہونے لگے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. ابھی کل ایک حدیث پاک سنائی گئی تھی اور دو عمل بتائے گئے تھے. پہلا عمل بتایا گیا تھا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہر کلمے کے بدلے سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو چار کلمات ہیں ان میں سے ہر کلمے کے بدلے ایک پیڑ اور ایک درخت کیا ہو جائے گا؟ جنت میں لگ جائے گا. اب حساب کتاب کر کے آپ کو کہا گیا کہ 1000 پڑھا کریں تو روزانہ 4000 اور مہینے کے 1,20,000 درخت لگ جائیں گے جنت. تو ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو کہ ایک مہینے میں 1,20,000 اور اس طریقے سے آدمی ایک سال میں 12 مہینے ہوتے تو 1 لاکھ کے حساب سے تو 12 لاکھ یہی ہو گئے. اور پھر آدمی کتنے سال جیتا ہے اگر روزانہ یہ عمل کرتا رہے تو نہ جانے کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ درخت اس کے لیے لگ جائیں گے جنت. اب آدمی سوچ سکتا ہے کہ اتنے پیڑ اگر جنت میں لگ جائیں گے تو ہم کہاں رہیں گے؟ ہم کہاں رہیں گے؟ یہی سمجھنے کی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا ہے، اس وقت دنیا میں کتنے پیڑ ہوں گے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے دنیا میں کتنے پیڑ ہوں گے؟ کوئی نہیں گن سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس رہنے کی جگہ ہے یا نہیں؟ اتنے پیڑ ہیں جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے. اور ساری دنیا کے پیڑ کو چھوڑ دیجئے، صرف ہندوستان میں جو پیڑ ہے اسی کو گن نہیں سکتے. کتنے پیڑ ہیں ہندوستان بھر میں اور پوری دنیا میں کتنے پیڑ ہوں گے ان کو ہم گن ہی نہیں سکتے. اور اس کے باوجود ہمارے پاس رہنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے نا رہنے کی جگہ اس دنیا میں. اور جنت کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں جو آدمی سب سے آخر میں جائے گا، جنت میں جو آدمی سب سے آخر میں جائے گا، سب سے معمولی درجے کا جنتی ہوگا، سب سے نیچے والا، نیچے کیٹیگری میں سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا، اس کو جو جنت دی جائے گی وہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہوگی. وہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہوگی. اگر وہاں پیڑ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کہہ کر نہیں لگائیں گے نا تو صرف ریگستان، ہر طرف مٹی مٹی ہوگا، کچھ نہیں وہاں ہوگا. کچھ کیا نہیں ہوگا نہیں. دیکھ کر کے یہ آدمی پریشان ہوگا. اگر ریگستان میں چھوڑ دیا جائے کسی انسان کو تو نہ اس کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا نہ پانی کا انتظام ہوگا. اسی لیے ہم جو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر یہاں پر کہیں گے تو ایک مرتبہ کہیں گے تو ایک پیڑ وہاں ہمارے لیے لگ جائے گا، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا اس کے ذریعے. تو دنیا میں ہم جب رہتے ہیں یہاں اتنے سارے پیڑ کے رہتے ہوئے جگہ کی کمی نہیں، اور جب ایک ادنا درجے کے جنتی کو اتنی اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت، یہ جتنی بڑی دنیا نا ایسی 10 دنیا اگر جمع کر دی نا اتنی بڑی جنت ایک آدمی کو دی جائے گی. اتنی بڑی جنت کیا ہے؟ ایک آدمی کو دی جائے گی. تو چاہے آپ جتنا چاہے پیڑ لگا لے، رہنے کی جگہ کی کوئی کمی نہیں ہوگی.
بلکہ ساری زندگی تھک بھی جائیں گے آپ کہتے کہتے نا، تب بھی اتنے پیڑ نہیں لگا سکتے کہ جنت کو آپ بھر دیں، جنت کو آپ بھر دیں۔ تو ایک بات ہے سمجھنا چاہیے، ہر چیز کو کیا کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات ایک حدیث پاک پڑھی گئی ہے کہ آپ حضرات کو مختلف اعمال بتائے جاتے ہیں۔ پرسوں بھی ایک عمل بتایا گیا کہ دعا کیا کریں، کل عمل بتایا گیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہا کریں۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے علاوہ جو درود شریف یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اب ایک آدمی ہے کہ وہ اس کام میں لگ گیا، اس عمل کو کرنے لگا روزانہ، پھر کیا ہوا، کبھی ہو سکتا ہے آدمی بیمار ہو جائے، کبھی ہو سکتا ہے آدمی کیا ہو جائے، بیمار ہو جائے، کبھی کیا ہو سفر پہ کہیں چلا جائے۔ تو بیمار جب آدمی ہو جاتا ہے تو اس عمل کو کر نہیں پاتا ہے، کیونکہ وہ خود پریشان رہتا ہے، تو عمل کیسے کرے گا۔ اسی طریقے سے کہیں سفر پہ چلا گیا تو سفر میں آدمی خود ہی پریشان رہتا ہے، وہ کیا عمل کرے گا۔ نماز ہی مشکل سے پڑھتا ہے آدمی، جو آدمی کیا ہے یہاں رہتے ہوئے اپنے مقام پہ رہتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، سفر میں جاتا ہے نا ٹرین میں، تو وہ تو نماز چھوڑ ہی دیتا ہے اکثر و بیشتر، اللہ ماشاء اللہ تھوڑے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کو توفیق ملتی کہ سفر میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے وہ کسی عمل کو لگاتار اور مسلسل کرتا اور اپنا معمول اس نے بنا لیا ہے، اذا مرض العبد، ایسا بندہ اگر بیمار ہو جائے اور جس کی وجہ سے وہ اس عمل کو نہیں کر سکے، ایک دن بیمار رہا، 2 دن بیمار رہا، 3 دن، 10 دن، 20 دن، 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال، مسلسل بھی بیمار رہنے لگے، او سافر یا سفر پہ چلا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اس عمل کو نہ کر سکے، تب بھی کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیح، تو اس کے نام اعمال میں اسی طرح نیکیاں لکھی جائیں گی گویا کہ وہ روزانہ کر رہا ہے۔ اگر ہم نہیں بھی کریں گے تو بھی لکھا جائے گا۔ جیسے کہ کوئی آدمی کسی کی دکان میں کیا کر لے، کام کر لے، اور کسی جگہ کیا ہے وہ نوکر بن جائے، نوکری کر لے، پھر کیا وہ کسی دن بیمار ہو جائے تو اس کی تنخواہ کاٹی نہیں جاتی ہے نا، بیمار کی تنخواہ کیا نہیں ہوتی، کاٹی نہیں جاتی ہے۔ لیکن دنیا میں کیا دستور ہے کہ اگر کوئی مسلسل 1 مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے بیمار ہو جائے تو پھر تو اس کی چھٹی کر دی جاتی ہے، پھر اس کو رکھنے کو کچھ تیار نہیں ہوتے، بلکہ چھٹی، اب کیا تنخواہ دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا کوئی ضابطہ نہیں کہ 3 دن کے بعد 6 مہینے اگر مسلسل بیمار رہیں تو اب اعمال نہیں لکھے جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک عمل کو آپ نے اپنا معمول بنا لیا، روزانہ پابندی سے کرتے رہے، تو اگر بیمار ہوگا اور بیمار کے 6 سال تک بھی مسلسل بیمار رہے اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو جائے نہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنے دن بھی آپ بیمار رہیں، جتنے دن بھی آپ سفر میں رہیں، تو آپ کے نام اعمال میں برابر اس عمل کا ثواب بھی لکھا جاتا رہے گا۔ اسی لیے مختلف اعمال کو ہم اپنا معمول بنائیں، اور بیمار ہو جائیں تو بھی فری میں نہ کرنے کے باوجود بھی، سفر میں نہ کرنے کے باوجود بھی اس عمل کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کی بخشش کا فیصلہ فرما، اے اللہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں ان تمام اعمال کو قبول فرما، اے اللہ مزید اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اعمال صالحہ کو ہمارے لیے آسان بنا، اے اللہ برائیوں سے، معصیتوں سے، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی مخالفت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط و طاقتور بنا، اے اللہ ہمیں ہر اعتبار سے مضبوط و طاقتور بنا، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔